بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیض آباد دھرنا کیس، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ قیامت تک ان کو درد نہیں جائے گا فیض آباد کا۔ کیا یہ حکومت ایک بار پھر غلطی کرنے جا رہی ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کی حکومت تحریک لبیک کے خلاف کوئی بڑا ایکشن یا بڑی کاروائی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ اور غلام دستگیر کے جو نئے بیانات ہیں تحریک لبیک کے متعلق ایک یعنی کہ الزامات کی بوچھاڑ کر دی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا حکومت یہ دوبارہ کوئی سوچ رہی ہے کہ تحریک لبیک کے خلاف کاروائی کریں۔ لیکن رانا ثناء اللہ اور غلام دستگیر کو جھوٹا اور منافق ان کے اپنے ہی پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی سٹیٹمنٹ موجود ہے، جو اس کی سٹیٹمنٹ سے یہ دونوں جھوٹے اور منافق ثابت ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ہر دور میں ہر حکومت کی کوشش تو رہی ہے کہ تحریک لبیک کو کسی نہ کسی طریقے سے دبایا جا سکے، ہر بار وہ ناکام ہوئے ہیں۔ اس بار کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے یا کیا یہ ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ میں آپ لوگوں کے سامنے رانا ثناء اللہ اور غلام دستگیر کے جو نئے بیان ہیں تحریک لبیک کے متعلق وہ رکھتا ہوں، پھر شاہد خاقان عباسی کا بیان رکھوں گا۔ سوچنا فیصلہ پاکستانی عوام کو ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ جتنے مفاد پرست لوگ ہیں، مغرب کے غلام ہیں، ان لوگوں نے تو اپنی سیاست کرنی ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، پاکستان کے لیے نہیں یا اسلام کے لیے نہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے سنو کہ رانا ثناء اللہ نے کیا کہا ہے، پھر آپ لوگوں کے سامنے غلام دستگیر کا سٹیٹمنٹ رکھیں گے، پھر شاہد خاقان عباسی کا بیان آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے سنو کہ رانا ثناء اللہ نے تحریک لبیک کے متعلق کیا کہا ہے۔ ہمارے زمانے میں جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا وہ ہمارے حق میں نہیں ہوا تھا، ہمارے خلاف ہوا تھا، اور اس کا مقصد بھی وہی تھا جو شوکت صدیقی کو جو ہے وہ بینچ میں شامل نہ کرنے سے جو مقصد حاصل کرنا تھا، اس دھرنے کا بھی وہی دھرنا کس نے کروایا تھا؟ اس دھرنے کے پیچھے سن لیں اس دھرنے کے پیچھے بھی جو ہے۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ فیض آباد جو دھرنا ہوا تھا وہ ہمارے خلاف ہوا تھا، تحریک لبیک کو استعمال کیا گیا تھا ہماری حکومت کو کمزور کرنے کے لیے اور ہمیں فلاب کرنے کے لیے، ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ دھرنا دیا گیا تھا، فیض آباد کا تحریک لبیک کو استعمال کیا گیا تھا۔ بار بار رانا ثناء اللہ کے اوپر صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ ان کو بلائیں گے جو ان لوگوں نے استعمال کیا تھا تحریک لبیک کو، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس نے کھل کے نام لیا ہے، کیا شہباز شریف ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ اسی طرح کا بیان دیا ہے غلام دستگیر نے، وہ کہتا ہے کہ ہماری پچھلی حکومت کو منظم طریقے سے کمزور کیا گیا۔ غلام دستگیر، ٹی ایل پی کا دھرنے کا مقصد بھی حکومت کو کمزور کرنا تھا۔ خرم دستگیر، 2016 میں اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی۔ خرم دستگیر، ہمیں اپنے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ خرم دستگیر، ناظرین، خرم دستگیر نے بھی یہی کہا ہے کہ ہماری حکومت کو کمزور کرنے کے لیے ٹی ایل پی کو استعمال کیا گیا۔ اب ناظرین، ان دونوں نے تو بیان دے دیا تحریک لبیک کے متعلق، اور یہ کوئی نئے بیان نہیں ہے، شروع سے تحریک لبیک کے اوپر الزام لگتے آ رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے گئی تھی، اور اس حوالے سے حافظ سعد رضوی صاحب نے کئی بار کہہ چکا ہے کہ بھئی ہم کو بلائیں، ہم تو اگر آپ کوئی یعنی کہ انٹرنیشنل لیول کی بھی کوئی انکوائری کرنا چاہتے ہیں تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، بلائیں، ہم سے پوچھیں ہم کیوں آئے تھے۔ جو موقف تحریک لبیک کا ہے اس کے اوپر میں ایک درجنوں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ان کو کون لے کے آیا تھا یہ میٹر نہیں کرتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ تحریک لبیک گئی کیوں تھی، فیض آباد میں انہیں جانے کا مقصد کیا تھا۔ تو اس کی جو صفائی ہے یا اس کی جو تصدیق کی ہے، یہ بہت پرانا شروع سے شاہد خاقان عباسی کا بیان موجود ہے۔ وہ کیا کہتا ہے اس دھرنے کے حوالے سے جو تحریک لبیک گئی تھی، یہ بھی سنو۔ بات یہ ہے کہ جو ایشوز میں بڑا فرق ہے، جو اس وقت یہ مظاہرہ ہوا اس کی بنیاد یہ تھی کہ پارلیمنٹ نے خدا نخواستہ ناموس رسالت کے معاملے میں کچھ ایک لیجسلیشن میں غلطی ہوئی ہے، ٹھیک، یا چینج ہوا ہے لیجسلیشن میں، اور حقیقت یہ تھی کہ اس میں سب شامل تھے اس تبدیلی میں، اور تبدیلی ریورس بھی کر دی گئی۔ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اس میں ہم بھی شامل تھے، ہم نے بھی ووٹ کیا، اور حقیقت یہ تھی کہ سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے کی ووٹ سے وہ قانون بنا تھا۔
جو بھی اس میں خرابیاں تھیں وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی ووٹ سے بنی تھی. تو ناظرین، شاہد خاقان عباسی نے واضح صاف سمپل الفاظ میں یہ بتا دیا تھا کہ تحریک لبیک کا جو جانے کا بنیادی مقصد جو تھا ان کا وہ تھا کہ جس قانون میں وہ ہم نے ترمیم کی تھی جو ہم نے واپس لے لی، اس لیے تحریک لبیک گئی تھی فیض آباد میں، اور اس قانون میں جو ترمیم ہو رہی تھی وہ صرف ہم نے اکیلی نہیں کی تھی، ہمارے ساتھ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ دوسری پیپل پارٹی بھی تھی. یعنی سینیٹ میں ہم تینوں نے متفقہ طور پر یعنی کہ یہ بل پاس کیا تھا کہ یہ اس قانون میں ترمیم ہونی چاہیے. اور تحریک لبیک کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بھئی اس قانون میں آپ کیوں ترمیم کر رہے ہیں. اب جب اس وقت کا وزیر اعظم جب یہ تسلیم کر رہا ہے کہ تحریک لبیک کے جانے کا جو مقصد تھا وہ اس قانون میں جو گڑبڑ تھی وہ تھا، جب یہ لوگ تسلیم ہی کر چکے ہیں تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ تحریک لبیک کو کون لے کے گیا. اگر کوئی لے کے گیا ہے اور یہ مانتے ہیں خود پارٹی کے، احسان اقبال کے بھی بیانات موجود ہیں کہ اس ترمیم میں سب لوگ شریک تھے لیکن قیمت صرف ہم لوگوں نے چکائی ہے، قیمت صرف میں نے چکائی ہے. تو اس سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے احسان اقبال اور شاہد خاقان عباسی کی باتوں سے کہ غلطی تو ہم نے کی اس لیے تحریک لبیک آئی. لیکن اگر یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ غلطی ہم نے کی ہے لیکن ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، تو پھر تو اسٹیبلشمنٹ نے بہت اچھا کام کیا، پھر تو اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرنی چاہیے کہ یار ایک حکومت تھی وہ غلط کام کر رہی تھی، قادیانیوں کے لیے رستے کھول رہی تھی، تو وہ تحریک لبیک کو لے کے آئے تو پھر تو اچھا ہو گیا. ناظرین، یہ جتنی بھی بیانات ہیں کسی بھی پارٹی کے کسی بھی سیاسی رہنما کے جو سینئر رہنماؤں کے بیانات ہیں، مجھے ان کے اوپر حیرانگی نہیں ہوتی ہے. رانا ثناء اللہ کے بیان کے اوپر یا خرم دستگیر ہو گیا یا باقی جتنی بھی ہیں ان کے اوپر حیرانگی نہیں ہوتی، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی سیاست کرنی ہے. ان لوگوں نے اپنے مغرب کو جواب دے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ لوگوں نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا، ہم نے کیا کیا. سوچنا تو پاکستانی عوام کو چاہیے کہ اس کو کس طرح بے وقوف بنایا جاتا ہے. بدقسمتی سے ہماری پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے وہ شخصیت کے پیچھے گھومتی ہے. ایک کمپٹیشن بنایا ہوا ہے کہ جی ہماری پارٹی ہے، ہم نون لیگ کے سپورٹر ہیں، ہم عمران خان کے سپورٹر ہیں، چاہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کام کر رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس ہم نے تو اپنے لیڈر کو ہی سپورٹ کرنا ہے. لیکن ان کے جو رہنماؤں کے بیانات ہیں، متضاد بیانات ہیں جو سامنے واضح آتے ہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کو اندھا یقین ہے اپنے کارکنوں کے اوپر کہ یہ جو کارکن ہیں یہ ہمارے کارکن نہیں ہیں، یہ باشعور لوگ نہیں ہیں، یہ تو ہمارے غلام ہیں. ہم چاہے جھوٹ بولیں، چاہے منافقت سے کام لیں، چاہے مغرب کی غلامی دکھائیں، کچھ بھی کریں، ان لوگوں نے ہمارے ہی پیچھے چلنا ہے. ان لوگوں نے اپنا عقل استعمال نہیں کرنا ہے، ان لوگوں نے اپنے دماغ سے کام نہیں لینا ہے، ان لوگوں نے نہیں سوچنا ہے کہ اسلام کا ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں یا پاکستان کا کتنا نقصان کر رہے ہیں. ان لوگوں نے ہر حال میں ہی ہم کو سپورٹ کرنا ہے. تو شروع سے ہمارا یہی شکوہ رہا ہے کہ پاکستانی جو عوام ہے یہ شخصیت کی پیچھے گھومتی ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی کے سپورٹر ہیں، چاہے نون لیگ کے ہیں، چاہے پی ٹی آئی کے ہیں. تو ہمارا دعویٰ ہی الحمدللہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے، نہ پاکستان سے تعلق ہے، نہ غریب عوام سے تعلق ہے. ان کا تعلق ہے تو صرف اپنے جو لیڈر ہیں، اپنی پارٹی ہے، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. لہذا ناظرین، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا، یہ کچھ نہیں کر سکتے. بس ان کے صرف بیانات دینے ہیں، صرف الزامات لگانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، یعنی کہ تہمت لگانی ہے، بس ان کا یہی مقصد ہے اور یہ اسی سے ان لوگوں نے اپنی سیاست چمکانی ہے. لیکن الحمدللہ اب عوام سمجھ چکی ہے، اب عوام کو شعور آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ یہ اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے. یہ تحریک لبیک کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر خدا نہ خواستہ کریں گے تو پھر ان کو اپنی منہ کی کھانی پڑے گی. رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمعداران کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.